السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور رب کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں فلاح و کامیابی عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کی. ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کی. انس کو انس سے انس اسی سے ہیں، انس کو انس اسی سے ہیں، جان کی وہی جان ہے. یعنی انسان کو جو انس سکون ملتا ہے وہ آپ ہی سے ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا انس کا انس اسی سے ہیں، جان کی وہی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آگے فرماتے ہیں، مجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہیں کہاں. مجھ سا سیاہ کار کون، برے کام کرنے والا کون. فرمایا مجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہیں کہاں. پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائے، پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائے. دل یہ تیرا گمان ہے، دل تیرا یہ گمان ہے. اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائے. دل تیرا یہ گمان ہے کہ تو گمان میں ہے کہ میرے آقا میدان محشر میں ہمیں بھول جائے. ہرگز نہیں. فرمایا مجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہیں کہاں. پھر وہ تجھ ہی کو بھول جائے، دل تیرا یہ گمان ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالیہ مبارک یہ نظروں کے سامنے ہو، اور اس وقت جو دل کی بے قراری بڑھے کہ جس کے لیے آج تک درودوں کے نغمے سجائے، سلاموں کی کلیاں ہمیشہ لیے ہوئے سلاموں کے نغمات وہ گنگناتا رہے بندہ، اور پھر
بڑی ہی محنت و مشقت کے بعد، بڑی ہی محبتوں اور عشق کے بعد اللہ رب العزت وہ دین نصیب فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت نصیب ہو، اور اس میں بھی وہ سنہری سنہری جالیاں یہ نگاہوں کے سامنے ہو، تو اس وقت اس عاشق کی بے تابی کا عالم کیا ہوگا، اور اس میں بھی عاشق ایسا کہ جو عاشق اکبر ہو، سب سے بڑا عاشق جس نے زندگی کی ایک ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں گزاری ہو، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی پچھلی گفتگو میں ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ جب شروع ہوا تو چونکہ پہلے جب آپ پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا تو اس کے بعد آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ آپ اپنی تبلیغ کو پوشیدہ طور پر انجام دیں۔ شروع کے جو 3 سال تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر یعنی لوگوں کے بیچ میں تبلیغ نہیں فرمائی، بلکہ فردی طور پر جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے ان کو اپنے دین کی دعوت دی، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 نفوس قدسیہ یہ پہلے ایمان لائے، اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایمان پہلے ہی میں لے آئے۔ اب اس کے بعد جو بھی یہ باتیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ باتیں مکہ کے اندر کچھ انسانوں کے حوالے سے یہ پھیلتی چلی گئی کہ عبد المطلب کا پوتا یہ نبی مرسل بن کر آیا ہے، اور اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ فرشتہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا وہی فرشتہ ان کے پاس بھی آتا ہے، اس نے اپنے نئے دین کو ایجاد کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ باتیں کفار و مشرکین کے اندر ایک جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی، اور رہتے رہتے چونکہ باضابطہ طور پر یہ تبلیغ ظاہری طور پر نہ ہوتی تھی تو کوئی اس کا مخالف شروعات میں تو نہیں بنا، لیکن جب لوگوں کے اندر یہ چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ ایک نیا دین مکے کے اندر ایک نئے دین کی شروعات ہونے لگی ہیں، تو اب وہاں پر جو بڑے بڑے سرداران تھے جو کفار و مشرکین تھے، اور وہاں کے چودھری لوگ تھے کہ جن کا جو گھر بار اور ان کا مال و دولت جو چل رہا تھا، اور مال و دولت جو انہیں مل رہی تھی، اور ان کے جو کاروبار چل رہے تھے، دکانیں چل رہی تھی، وہ اسی طریقے سے پوجا پاٹ کے اوپر چل رہی تھی کہ وہاں پر نذرانے اور ہدیے آتے تھے، اور اسی سے ان کے گھر کے گزارے ہوتے تھے۔ اب انہیں بڑی ہی تکلیف ہوئی کہ کہیں یہ دین اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں، ہماری سرداریاں یہ زائل ہو جائیں۔ تو اب رہتے رہتے کچھ لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی یہ بہت ظاہری طور پر اور اعلانیہ طور پر نہ ہوا تھا، اور اسی کے بیچ میں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور آپ ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلقہ تھا اور آپ کا جو دوستوں کا ایک سرکل تھا وہ بڑا ہی وسیع سرکل تھا، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ہی سے ایک بہت ہی معزز شخص اور ساتھ ہی ساتھ آپ نرم رو بھی تھے اور ایک قبیلے کے سردار بھی تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، اور تجارت کے اندر بھی آپ کو بڑی مہارت بھی حاصل تھی اور آپ کی تجارت بھی ملک شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق کے یہ تعلقات بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ تھے، اور آپ چونکہ اخلاق و کردار کے حساب سے بھی بہت ہی عمدہ اور نمایاں شخصیت تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں پر جہالت کا دورہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق یہ نمایاں تھے۔ کبھی کوئی آپ کے اوپر کوئی عیب کا یہ عیب کی بہتان لگائے کہ آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، ایسا کوئی بندہ مکے کے اندر موجود نہ تھا۔ گویا کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت ہی عمدہ اور پاکیزہ کردار تھا۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جو بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے وہ بھی اسی مزاج کے تھے۔ اب انسان جیسے مزاج کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوستیاں بھی تھیں تو ان میں آپ کے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستیوں کے اندر ان لوگوں کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہی پاکیزہ مزاج کے اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے اندر عمدہ بھی اور طاقت و قوت کے اندر بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور پھر اپنے خاندان کے لحاظ سے بھی تمام کے تمام قریشی تھے، اور قریش میں بھی اعلیٰ شاخوں کے اندر سے یہ تمام لوگ موجود تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دین کی تبلیغ اپنے حساب سے کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب دین کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے بھی اپنے حساب سے اس دین کا پیغام یہ دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ کی تبلیغ سے جو سب سے پہلے بندے ایمان لائے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جتنے بھی ایمان لائے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا عرب کے اندر یہ پہلے ہی سے ہو رہا تھا، چونکہ وہاں پر عیسائی اور یہودی یہ اپنی اپنی کتابوں کی وجہ سے یہودی چونکہ اپنے ملک کو چھوڑ کر مدینہ میں عرب کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہ تمام کہتے تھے کہ عرب میں وہ نبی پیدا ہوں گے۔ گویا کہ عرب کے رہنے والے جاہل بھی جو تھے، کفار و مشرکین بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ عرب کے اندر جو ایک آخری نبی رہ گئے ہیں وہ عرب ہی کے اندر مبعوث ہوں گے۔ اس لیے تمام نے سن تو رکھا تھا لیکن جانتا کوئی نہیں تھا کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت ہوگا۔ جو عالم اور علماء لوگ تھے وہ اس وقت کو بھی جانتے تھے، لیکن عام لوگ جو تھے وہ اس وقت کو نہ جانتے تھے۔ اب یہ تمام جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے راہبوں سے اور انجیل اور توریت کے عالموں سے سن تو رکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی صفتوں کے بارے میں بھی انہیں علم تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جنہوں نے بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور جن لوگوں نے دیکھا تھا اور جو پاک مزاج کے لوگ تھے وہ تمام جانتے تھے کہ یہ اوصاف جس کے اندر ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے، اور یہ اوصاف جو توریت اور انجیل کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف اگر عرب کے اندر کسی کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ان تمام لوگوں نے بس زیادہ کوئی دلیل وغیرہ کو طلب نہ کیا، بلکہ آپ کے اخلاق حمیدہ ہی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ
جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد آ کر بیٹھتا اور کلام مجید کی کلمات کو سنتا تھا وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے دین اسلام قبول کر لیے۔ دوسرے نمبر پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 12 سال کی یا 15 سال کی عمر کے اندر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو آپ کے چچا کو پتہ چل گیا کہ زبیر نے یہ دین کو قبول کر لیا ہے اور وہ اپنے پرانے دین سے پھر چکا ہے۔ تو آپ نے یعنی ان کے چچا نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور لپیٹ کر اوپر سے وہ دھونی دینے لگا۔ حضرت زبیر کی سانسیں گھٹنے لگی اور وہ اندر سے چیخنے اور چلانے لگے، یہاں تک کہ وہ اوپر سے کہتا رہا کہ ادعوہ، کہ اپنے دین کی طرف واپس آ جا اور اس دین کو چھوڑ دے، اور جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں تجھے اسی طریقے سے سزا دیتا رہوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں وہ تکلیف اور مصیبت کے عالم کے اندر وہیں اندر ہی سے آپ نے پکارا لا واللہ لا اعود للکفر ابدا، کہا تم جتنی بھی چاہے اتنی کوشش سے کر لو، تم مجھے مار ڈال سکتے ہو لیکن کبھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں کفر کی طرف واپس پلٹ کر آؤں گا۔ کہا نہیں، رب نے مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما دی ہیں، اب چاہے تم کتنی بھی تکلیفیں دو میں ان تمام تکلیفوں کو برداشت کروں گا لیکن میں کفر کی طرف لوٹ کر آؤں یہ کبھی بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مسلمانوں نے رب کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے۔ وہ سودا کون سا تھا کہ انہوں نے اپنے جان اور اپنے مال اللہ کو دے دیے اور اللہ نے اپنی جنت مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ انہوں نے اپنی جانوں کی فکر نہ کی کہ ہماری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن رب کے دین سے ذرہ برابر بھی کھسنے نہیں پائیں گے، رب کے دین سے ذرہ برابر بھی کھسکنے نہیں پائیں گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے، 12 سال کی عمر کے اندر آپ ایمان لائے، اور پھر یہی وہ ہستیاں اور یہی شخصیات تھی جنہوں نے مکہ کی ایک وادی سے دین کا بیڑا اور علم اٹھایا اور دنیا کے کونوں کونوں تک انہوں نے پہنچایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت تھی کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جہاد کے لیے جس نے تلوار کو تھامی وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے تاجر تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بعد میں چل کر عشرہ مبشرہ کے اندر داخل ہوئے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بار دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور ایسی بشارت کہ فرمایا کہا تم جو کچھ کرنا چاہو کرتے رہو، رب کائنات تمہیں جنت ہی عطا فرمائے گا۔ ایسی بشارتیں ان لوگوں کو عطا کی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد کی عمر یہ 19 سال کی عمر تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی حضرت سعد کے پاس یہ پیغام پہنچا۔ اب یہ تمام وہ تھے جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اور انہوں نے جان رکھا تھا کہ یہ پتھر کی مورتیاں نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ تمام جانتے تھے کہ یہ ان سرداروں کی ایک چالیں ہیں جو اپنے گھروں کو چلانا چاہتے ہیں اپنے ان ہدیوں سے اور ان تحفے وغیرہ سے۔ تو وہ پہلے سے ہی متنفر تھے، وہ پہلے سے ہی ان کے مزاج ایک الگ طرف مائل تھے۔ اب جیسے ہی نبوت کی کرن پھوٹی اور روشنی دکھائی دی تو وہ تمام کی تمام اس روشنی کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال کی عمر کے اندر آپ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب آپ اسلام لائے آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا، یہ جو تمام اسلام لا رہے تھے وہ چھپے طور پر اسلام لا رہے تھے اور وہ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھ رہے تھے، کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے
تو آپ کی والدہ کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنے دین سے مرتد ہو چکے ہیں اور ایمان کو قبول کر لیا ہے، تو اب وہاں پر آپ کی والدہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر یہ پرانے مذہب پر واپس آ جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے وہیں پر ایک قسم اٹھائی اور کہا کہ سعد میرے بیٹے، اپنے مذہب کو تو نے چھوڑ دیا، ایک نئے مذہب کو تو نے قبول کر لیا ہے، تو جانتا نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اسی مذہب پر تھے اور تو نے اس مذہب کو چھوڑ دیا۔ وہ ہر طریقے سے سمجھاتی رہی، لیکن حضرت سعد کے دل کے اندر ایمان کی روشنی اتر چکی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کا کلمہ یہ وہاں پر گر کر چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ یہ بڑی ہی دیر تک یہ انہیں سمجھاتی رہی، ان کے سامنے طرح طریقے سے مثالیں رکھتی رہی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھی بات کو نہ سنا۔ آخر میں اس نے قسم اٹھائی، کہا سعد اگر تو واپس سے اس دین کو نہ چھوڑے گا اور واپس اس دین کے اندر داخل نہ ہوگا تو یاد رکھ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی اور اسی طریقے سے مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا مکست یومن و لیلتن لا تاکلوا ولا تشربوا، کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا، فاصبحت وقد خمدت ثم مکست یومن و لیلتن لا تاکلوا ولا تشربوا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو صبح کے وقت جب وہ اٹھی تو اس کے اندر کمزوری آ چکی تھی۔ پھر کہتے ہیں پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یہاں تک کہ حضرت سعد کہتے ہیں قال سعد، حضرت سعد فرماتے فلما رأیت ذالک، میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی قلت لہا، تو میں نے اسے کہہ دیا تعلمین واللہ یا امہ لو کان لکی مئۃ نفس تخرج نفسا نفسا، کہا کہ اے میری والدہ سن لے، اگر تو 2 دن نہیں کھائی 2 دن نہ پی، بلکہ اگر رب نے تجھے 100 جانیں عطا فرمائی ہیں اور ایک ایک کر کے تیری ہر جان بھی قربان ہو جائے، لیکن واللہ ما ترکت دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہرگز خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے کبھی بھی پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں فَقُلِي إِن شِئْتَ أَوْ لَا تَأْكُلِي وَتَشْرَبِي إِن شِئْتَ أَوْ لَا تَأْكُلِي، اس نے جب دیکھ لیا کہ میرا جذبہ مکمل ہے اور اس کی جو قسم تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ میرا جذبہ تھا، میرا جذبہ ایمانی تھا، تو اس نے کچھ وقت کے بعد پھر کھانا بھی شروع کر دیا، پھر پینا بھی شروع کر دیا۔ فلما رأت ذالک اکلت، کہا کہ اس نے پھر کھانا بھی شروع کر دیا اور اس کے بعد پانی پینا بھی شروع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ ہمارے یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے بہت سے امور اور بہت سے احکام ہوتے ہیں، جو کبھی نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی گھر والوں کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں اور گھر والے ان احکامات سے جب انہیں مخالفت کرانے لگتے ہیں تو پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان اسلام کی شروعات کی اس کہانی کو کہ جہاں پر بیٹوں نے، نوجوان بیٹوں نے اپنے ماں باپ کی مخالفت کی، اپنے دین کے لیے اور دین اسلام کو بلند و بالا کرنے کے لیے، دین اسلام کے کلمے کو بلند و بالا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ماؤں سے بھی رشتے ناتے توڑے، اپنے باپ سے بھی رشتے ناتے توڑے، لیکن دین سے انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹائے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ میری ماں اگر تجھے رب نے 100 جانیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک جان کر کے اگر تیری 100 جانیں بھی چلی جائے گی، لیکن میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 19 سال کی عمر کے اندر آپ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تمام شخصیات ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں،
اور جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ تمام کے تمام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی سے یہ ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ جب دین کی تبلیغ بندہ کرنا چاہے اور دین کے احکامات کو اگر پھیلانا چاہے، تو جو دوست اگر اچھا دوست ہو اور وہ اپنے احباب کو، وہ اپنے دوستوں کو راہ راست پر لانا چاہے، تو اس کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی دوستی اور آپ کی ذات مبارکہ یہ نمونہ عمل ہے کہ جہاں پر اپنے سرکل کو، اپنے دوستوں کو اگر وہ راہ ہدایت پر لانا چاہتا ہے، جہاں پر تمام کے تمام لوگ ایک الگ راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انہیں وہاں سے کھینچ کر وہ اگر جنت کے راستوں کا مسافر بنانا چاہتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ اس کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہ کیا کہ میں تو مومن ہو چکا ہوں، لیکن اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہر ایک کے سامنے اس اچھے اور ستھرے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام کو اس دین کی دعوت دے کر اپنے دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب اسلام کو قبول کیا، ان کے اسلام لانے کی داستان محدثین اعظام نے اور تفسیر نگاروں نے، سیرت نگاروں نے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ بصرہ کے اندر، بصرہ جو ایک شہر تھا مکہ کے ارد گرد میں، تو وہاں پر وہ جایا کرتے تھے، اور آپ کی تجارت کا جو کاروبار تھا وہ بصرہ کے اندر چل رہا تھا۔ وہاں پر جب آپ پہنچتے تھے تو ایک گرجا گھر تھا، اس راہب کے پاس کبھی کبھار آپ کا جانا کرنا ہوتا تھا۔ جب اس راہب کے پاس پہنچتے تھے تو وہ وہاں پر کہتا تھا کہ کوئی ہے جو حرم کے اندر سے یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آیا ہو۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ ہاں میں حرم کعبہ سے آیا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ کہا کہ تمہارے وہاں کے کیا حالات ہیں؟ کیا کوئی احمد نامی شخص یہ وہاں پر ظہور میں آیا ہے جس نے اپنے نئے دین کا اعلان کیا ہو؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے احمد کا نام نہ سنا تھا۔ کہا کہ کون احمد؟ کہا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ کہتے ہیں میں نے یہ نام نہ سنا تھا۔ آخر جب مکہ المکرمہ میں واپس پہنچا تو اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ کیا کوئی احمد نام کا کوئی شخص یہ مکہ کے اندر ظاہر ہوا ہے جس نے اپنے نئے دین کی شروعات کی ہو اور جو بتوں کی عبادت کرنے سے اور بتوں کی پوجا کرنے سے لوگوں کو روکتا ہو؟ کسی نے بتایا ہاں احمد تو نہیں، لیکن ایک محمد نامی ایک شخص ظہور میں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک نیا دین اسلام کے طور پر نکالا ہے، اور وہ ہمارے بتوں کی عبادت کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دکھتا ہے نہ ان کے سامنے ہوتا ہے، ایسے رب کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں دوسری مرتبہ جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جو مکہ کے اندر ظاہر ہوا ہے، ان کا نام محمد ہے۔ کہا ہاں وہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہی تو ہے جو نبی مرسل ہے، جو اس دنیا کے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ انبیاء کرام کی نبوت یہ ان کے اوپر ختم ہو جائے گی اور ان کا دین یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ جو بھی اس دین کی پیروی کرے گا رب کائنات اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو بھی اس دین کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں بس اس راہب نے کہا، میں نے کہا کہ تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو نے یہ سب باتیں کس طریقے سے کہی ہے؟ کہا کہ یہ تمام باتیں اللہ نے توریت کے اندر بیان فرمائی ہے، یہ تمام باتیں رب نے انجیل کے اندر بیان کی ہیں۔ اب کہتے ہیں بس اسی وقت سے میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میں مکہ پہنچوں گا تو میں اپنے گھر میں پہلے نہیں جاؤں گا، بلکہ جا کر اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھوں گا، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ کہتے ہیں پھر میں بصرہ سے مکہ المکرمہ کی طرف واپس آیا۔ اب جیسے ہی مکہ کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جیسے ہی ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت ابو بکر ہی سے پوچھا، کہا تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟
کیا انہوں نے کوئی نئی بات نکالی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہا ہاں کوئی نئی بات نہیں، وہ ایک سچے دین کی انہوں نے سچے دین کی اشاعت کی ہے، اور وہ سچا دین جو سچے رب کی پہچان کراتا ہے، جو معبودان باطل ہیں ان سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہی ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، اور وہاں پر آ کر حضرت طلحہ نے وہاں کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ آپ نے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ دونوں واپس آ رہے تھے تو وہاں پر نوفل بن ادویہ کو، جو مکہ کا ایک بہت ہی بدترین انسان تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی طاقتور تھا، یہاں تک کہ اس کی شرارت اس قدر تھی کہ اگر خاندان والے اور گھر والے بھی بہت سارے لوگ بھی مل کر یہ اس کی مخالفت نہ کرتے تھے۔ نوفل بن ادویہ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اس نے ان دونوں کو یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو ایک رسی سے باندھا اور باندھ کر انہیں ایک لاٹھی سے مارنے لگا۔ اس کا شر اور اس کی شرارت ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اکفینا شر ابن ادویہ، اے اللہ مجھے اور میرے ماننے والوں کو ابن ادویہ کے شر سے بچا لے، اس سے حفاظت میں لے لے۔ تو ابن ادویہ یہ بڑا ہی بدترین شخص تھا، اس نے جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ ایمان انہوں نے قبول کیا کہ اسی وقت سے انہیں سزا دینا یہ اس نے شروع کیا۔ الغرض جو مسلمانوں کو سزائیں پہنچی انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ یہ بعد میں آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے جو نفوس قدسیہ یہ دین کے اندر داخل ہوئی ان کے ناموں کی فہرست اس طریقے سے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون، اسی طریقے سے عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، ان کے اہلیہ فاطمہ، حضرت عمر کی بہن یعنی ان کی زوجہ حضرت سعید بن زید کی زوجہ اسماء، اور حضرت عائشہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں، خباب بن ارس، عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود بن القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلید بن عمر اور ان کے بھائی حاتب، عیاش بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ اسماء، خنیس بن حذافہ، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد، جعفر بن ابی طالب اور آپ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، حاتب بن حارث، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دو بھائی قدامہ اور عبداللہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام نفوس قدسیہ تھی کہ جو فردن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں تک یہ تھی کہ یہ جو تمام تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے، کوئی کسی اور کی تبلیغ سے، جس کو جیسے جیسے ایمان کی روشنی پہنچتی تھی وہ آ کے ایمان کو قبول کر لیتے تھے، یعنی ان تک دین پہنچا نہیں تھا بلکہ دین کی روشنی جیسے ہی ان کو پہنچی تو وہ سامنے سے آ کر دین میں داخل ہو گئے۔ یہ تمام نفوس قدسیہ وہ تھی۔ اب اس کے بعد جب اتنے لوگ ایمان کو قبول کر لیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اب اپنا دین چھپانے پر آر محسوس ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سچے دین پر ہیں، باطل دین والے بد مذہب والے کھلے عام اپنے باطل مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، کھلے عام اپنے مذہب کا چرچا کر رہے ہیں، اور رب نے تو ہمیں سچے دین کے ساتھ یہ یہاں پر پیدا فرمایا ہے، ہم سچے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ہم اس کی تبلیغ یہ چھپے طور پر نہیں بلکہ ظاہری طور پر اب اس کی ہم تبلیغ کریں گے۔ اب اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، کہا کہ ابو بکر ابھی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تعداد بہت ہی کم ہے، وہ لوگ یہ بڑی زیادہ تعداد کے اندر ہے، اگر انہوں نے اس بات کے اوپر تھان لیا تو وہ ہم تمام کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق یہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، دار ارقم سے نکل کر یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ حرم کعبہ کے اندر پہنچا۔
حرم کعبہ کے اندر جیسے ہی تمام لوگ داخل ہوئے تو مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر حرم کعبہ کے اندر یہ پھیل گئے، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا، اور تمام کے تمام ادھر ادھر بیٹھ گئے، اور اسی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کا پہلا خطیب، اسلام کا پہلا مقرر، یہ وہاں پر حرم کعبہ میں کھڑا ہوا اور کعبے کی دیوار کی طرف یہ کھڑے ہو کر انہوں نے تمام لوگوں کو پکارا کہ یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، دیکھو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ بڑے ہی امانت دار ہیں، اخلاق و کردار میں ہم تمام سے عمدہ ہیں، خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی ہم تمام سے سب سے زیادہ حسب والے، سب سے زیادہ نسب والے ہیں، اور یاد رکھو کہ انہوں نے جس دین کی اشاعت کی ہے، جس دین کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ سچا دین ہے، یہ اللہ کے سچے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو اور ان کے دین کو قبول کر لو، اور اپنے معبودان باطل سے منہ کو موڑ لو اور سچے خدا کی عبادت میں لگ جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ جملے ادا ہی کر رہے تھے کہ اتنے کے اندر حرم کعبہ کے اندر جتنے بھی کافر بیٹھے تھے وہ تمام کے تمام سیدنا ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، وہاں پر جتنے دوسرے مسلمان تھے ان کو بھی مارا کوٹا، اور یہاں تک کہ اس قدر مارنے لگے کہ اس کے اندر ایک بدبخت جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، اس نے اپنے موٹے موٹے جوتے نکالے اور جوتے نکال کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار مبارک پر اس طریقے سے وہ جوتے مارنے لگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ یہ پورا کے پورا سوج گیا، یہاں تک کہ آپ کی ناک بھی یہ اس سجن کے اندر نظر نہ آ رہی تھی۔ اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اب وہاں پر جتنے مسلمان تھے وہ کس طریقے سے کس گھر پر انہیں پہنچایا گیا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، ہر کسی کو اس قدر مارا گیا کہ تمام کے تمام بے ہوش ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت ہی ابتر، بہت ہی یہ بگڑ چکی تھی، اور گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کے خاندان بنو تمیم کے لوگ یہ حرم کعبہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو لینے آئے، لے کر اٹھا کر لے گئے، گھر پر چھوڑا اور پھر گھر سے واپس تشریف لائے، اور تمام کے تمام نے حرم کعبہ میں آ کر قسم اٹھائی، کہا کہ اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے قصاص لیں گے اور اس کو بھی مار دیں گے۔ اب وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ تمام کے تمام وہاں پر جمع ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، اس عاشق اکبر پر اور اس عاشق صادق پر قربان جائیے، جیسے ہی ابھی آپ کی آنکھ کھلی اور بولنے کا کچھ ہوش آیا، آپ کی والدہ ماجدہ یہ آپ کے قریب پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کے حال کو دریافت کیا، کہا بیٹا ابو بکر کیا حالت ہے اور اب تیری حالت کیسی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بجائے اس کے کہ اپنا حال بتاتے، آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کے ساتھ کیا گزری ہے، میرے آقا کا حال کیسا ہے؟ نبی پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا حال جیسے ہی پوچھا، جتنے لوگ وہاں پر آپ کے خاندان کے، آپ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ تمام آپ کو برا بھلا کہنے لگے، اور پھر یہ کہتے ہوئے یہ وہاں سے گھر کے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی والدہ جب اکیلی رہ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئی، کہا بیٹا تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ پورا عرب اور یہاں کے تمام خاندان اور پورا قریش یہ تمہارا مخالف بن چکا ہے، تم ایک معزز تھے اور ایک تاجر، ایک ایسے قبیلے کے سردار تھے کہ تمہارے سامنے دوسرے قبیلوں کے سردار یہ ہاتھ باندھے ہوئے بات چیت کرتے تھے، تم کون سے راستے پر چل پڑے ہو؟ والدہ یہ کہتی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آنکھ کھولتے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ نکالتے کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، مجھے وہ بتائیے۔ اب وہاں پر جب انہوں نے یہ بار بار یہ اصرار کیا کہ مجھے میرے آقا کے بارے میں بتاؤ، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ،
آپ کی والدہ نے آخر میں کہا مجھے تیرے صاحب کی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، کس جگہ پر موجود ہے، میں نہیں جانتی کہ ان کا کیا حال ہے۔ آخر میں سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، حضرت عمر کی بہن کا پتہ بتایا، کہا جاؤ ان کے پاس جاؤ، انہیں ضرور پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ حضرت جمیل بھی یہ ایمان لا چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ اب وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ جمیل کے پاس پہنچی، جمیل کے پاس جا کر کہا کہ محمد بن عبداللہ یہ کہاں ہیں، ان کی حالت کیسی ہے۔ حضرت جمیل نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا، کیونکہ ابھی جتنے بھی مسلمان تھے وہ تمام اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ کفار بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں۔ کہا کہ اگر تم مانو اور اگر تم صحیح لگے تمہیں تو مجھے اپنے ساتھ لے لو تمہارے بیٹے کے پاس، میں خود جا کر اس کے حال کو دریافت کر لیتی ہوں۔ حضرت جمیل کو یہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ ساتھ میں لے کر چلی۔ حضرت جمیل کے ساتھ جب حضرت ابو بکر مخاطب ہوئے، کہا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ جمیل نے کہا تمہاری والدہ سن رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ بن جائے۔ کہا تم اس کی فکر نہ کرو، اس سے نہ ڈرو، بتاؤ کہ میرے آقا کی حالت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر بے تابی کے عالم میں اگر زبان کھول رہے ہیں تو آقا ہی کے نام کو پکار رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی حالت کو دریافت کر رہے ہیں۔ کس قدر حضرت ابو بکر کے سینے میں میرے پیارے آقا کی محبت بھری ہوئی ہوگی، انہیں اپنی حالت کی نہ پڑی تھی۔ ان کی والدہ صبح سے بھوکے تھے، صبح سے ہوش نہ آیا تھا، کھانا پانی کے لیے پوچھ رہی تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے کچھ پینے کے، بجائے کچھ کھانے کے، صرف اور صرف یہی لگاتار اصرار کر رہے تھے کہ میرے آقا کی حالت کیسی ہے، میرے آقا کے بارے میں مجھے بتایا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ آخر میں جمیل نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بالکل صحیح ہے اور وہ دار ارقم کے اندر مقیم ہے، تمام مسلمان بھی وہیں پر ہیں۔ اب جب یہ بتایا تو حضرت ابو بکر نے اپنی والدہ سے کہا کہ بخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی زیارت نہیں کر لیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ اصرار کیا، نہ کچھ کھا رہے تھے نہ کچھ پی رہے تھے، اور اس حالت میں جبکہ مکہ کے اندر ابھی راستوں کے اوپر دوسرے لوگ بھی موجود تھے، آپ کی والدہ نے کہا کہ ابھی سناٹا چھا جائے، لوگ اپنے گھروں پر پہنچ کر سو جائے تو اس کے بعد ہم تمہیں وہاں پر لے کر چلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سناٹا چھا گیا، تمام لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے، اور راستے پر کوئی بھی انسان جب نظر نہ آنے لگا تو آپ کی والدہ اور جمیل کے سہارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت وہ تھی کہ آپ سے چلا بھی نہ جا رہا تھا، اس قدر ان کافروں نے آپ کو لاتے وغیرہ سے، گھوسوں وغیرہ سے مارا تھا، آپ کے اوپر جوتے برسائے تھے، اور ایسی حالت کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ اب اس حالت میں دونوں کے سہارے سے آپ دار ارقم تک پہنچے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب پہنچے اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گویا پہلے ہی سے اپنے عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق کا جیسے انتظار کر رہے ہو، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی جیسے حضرت ابو بکر کے انتظار میں ہو، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ گھر کے اندر داخل ہوئے، سامنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اپنی باہوں کو پھیلایا، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ راوی کہتے ہیں فَأَقَّبَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَقَّبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وہاں پر ایک ایسا رکت انگیز ماحول طاری ہو گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے سے سینے سے لگ گئے، اور تمام مسلمان جتنے بھی وہاں پر تھے وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے، اور وہاں پر ایک چیخ و پکار اور ایک عشق کا اظہار ہونے لگا۔ کہتے وَرَقَّى لَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدَةً، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود حالت یہ تھی کہ آپ کے اوپر بھی ایک سخت رکت طاری ہو چکی تھی، یعنی آپ بھی اس طریقے سے آنسو
آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اس طریقے سے کافروں نے تکلیف پہنچائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو جذبے تھے اس کے اندر کوئی بھی ٹھنڈ نہیں آنے پائی، اس کے اندر کوئی بھی وہ جذبہ بیٹھنے نہیں پایا۔ کافر جس قدر ان کے تکلیف پہنچاتے، مسلمانوں کے جذبے اتنے ہی ابھرتے جاتے تھے۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے تکلیفوں کے ساتھ اس دین کو قبول کیا تھا، اور جس نے قبول کیا انہوں نے کبھی نہ کسی لالچ میں قبول کیا تھا، نہ کسی وجہ سے، نہ اپنے کسی مقام اور منصب کی وجہ سے قبول کیا تھا، بلکہ جو قبول کرتا تھا وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ ہماری یہاں پر حالت کتنی بدترین کر دی جائے گی، لیکن وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی چاشنی جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والضحیٰ چہرے سے چمکتی تھی، ان کے سینوں کے اندر منتقل ہو جاتی تھی، اور ایسی منتقل ہوتی تھی کہ پہاڑ کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، لیکن ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آنے پاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جب حالت دریافت کی گئی، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی ہے سوائے عتبہ بن ربیعہ کے مارے ہوئے جوتوں سے، جس سے میرا منہ سوج چکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَحَاسِي أُمِّي مُبَرَّةً بِوَلَدِهَا وَأَنْتَ مُبَارَكٌ فَادْعُوهَا إِلَى اللَّهِ وَادْعُوا اللَّهَ لَهَا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ۔ کہا کہ اے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری ماں برہ ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہیں، حضور سراپا برکت ہیں، اسے اللہ کی طرف بلائیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ایمان کی روشنی کو منور فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں پر دعا فرمائی اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت برہ کو دعوت دی۔ آپ کی والدہ پہلے ہی سے وہ دعوت کے اثرات اور وہ چیز ایمان کے اثرات کو دیکھ چکی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو صبح سے بھوکے تھے، جو صبح سے پیاسے تھے، لیکن انہوں نے نہ پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا، اور وہاں پر آپ کی والدہ قسمیں دے رہی تھی لیکن ان قسموں کو بھی قبول نہ کیا۔ والدہ جان چکی تھی کہ یہ کون سی ایسی روشنی ہے کہ جس کے سامنے تمام چیزیں ماند نظر آتی ہے، ماں کی محبت بھی نیچے نظر آتی ہے، باپ کی شفقت بھی نیچے نظر آتی ہے، یہ کون سی بلا روشنی ہے۔ وہ اس روشنی کے اثرات کو دیکھ چکی تھی۔ آخر میں جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اپنے دین کی دعوت کو پیش کیا، انہوں نے فوراً ہی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر یہ بھی دین کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کے بعد اب کافروں کے اندر ایک اور بھی آگ بھڑک چکی تھی، چونکہ پہلے معاملہ یہ فردن والا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چھپے طور پر تھا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی طرف سے ایک اعلانیہ طور پر بھی یہ اقدام اٹھ چکے تھے۔ اب اس کے بعد تمام مکہ کے اندر، پورے مکہ کے اندر یہ بات بھی پھیل گئی، اور مکہ کے اندر جتنے بڑے بڑے کافر تھے جن کے اندر عناد اور اسلام کی دشمنی بھری ہوئی تھی، وہ تمام کے تمام ابھر آئے۔ اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس دین کو مٹا دیا جائے، اس دین کے بانی کو قتل کر دیا جائے، اس دین کی اشاعت نہ ہونے پائے۔ اب ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کی اشاعت یہ چھپے طور پر، خفیہ طور پر پھر بھی جاری رہی، یہاں تک کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے جنگل و بیابان اور نخلستان کی طرف جانے لگے، تو وہاں پر آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو عقبہ بن معیط کی بکریوں کو چرا رہا تھا مزدوری کے طور پر۔ وہاں پر ایک نوجوان، وہ نوجوان کون تھے؟ ہماری شریعت کے بانی اور ہماری فقہ حنفی کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہاں پر عقبہ بن ابی معیط کی یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ جب وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو کہا کہ اے نوجوان، کیا تم ہمیں دودھ نہیں دو گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں بکریاں کسی اور کی مزدوری پر چرا رہا ہوں، اور یہ میرے پاس امانت کے طور پر ہے، اور میں امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ایسی ہے
کہ جس سے نر کے پاس جفتی نہ لگائی گئی ہو، یعنی جس کو ابھی نر کے پاس لے جایا نہ گیا ہو، ایسی کوئی بکری موجود ہے کہ جو بیائی نہ ہو، یعنی وہ دودھ دینے کی بات تو دور ہے، ابھی وہ بیائی نہ ہو، بچہ دیا ہی نہ ہو، ایسی کوئی چھوٹی بکری کا بچہ تمہارے پاس موجود ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک بکری کا بچہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے بکری کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کے آنچل کے اوپر اپنے ہاتھ کو لگائے، جیسے ہی لگانا تھا تو وہ بکری کا بچہ جس کے ابھی آنچل پھٹے بھی نہ تھے، لیکن اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دودھ دوہا اور ساتھ میں سب سے پہلے مجھے پیش کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، اور اس کے بعد آپ نے خود تنہا اس سے شیراب ہوئے، اس کو پیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اقلس کہ سکڑ جا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے یہ فرمایا تو بکری پہلے کی حالت میں اس کا دودھ بھی جیسے سوکھ گیا، اس کے آنچل بھی یہ پہلے کی حالت میں آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس معجزے کو دیکھ کر وہیں پر حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے اور کس کے ہاتھوں میں رب نے اتنی طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بس یہ ادا کو دیکھنا تھا کہ دل کے اندر ایمان کی روشنیاں پہنچ چکی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ یہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کلمہ پیش کیا اور میں دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ رب کائنات مجھے علم دین سکھائے۔ اب وہیں پر آپ نے یہ دعا طلب کی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ رب مجھے کچھ سکھائے اور مجھے آپ کچھ سکھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم والا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سر پر پھیرا، فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، کہا اللہ رب العزت تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو غلام معلم غلام ہے، یعنی کہ تو معلم لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہوا لڑکا ہے۔ اور یہ دعا اس قدر اثر کر گئی کہ وقت کا امام اعظم بھی اگر کسی کا شاگرد بنا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے بہت ہی علم اور علم کے اندر بھی وہ عروج عطا فرمایا تھا۔ فقہ کے اندر یہ سب سے زیادہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا سمجھنے والا تھا تو ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات مقدسہ تھی۔ ان کے بعد حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں جہنم کے کنارے پر ہوں اور اس کے اندر گر رہا ہوں، بہت ہی وسیع گڑھا ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے، میں اس میں گر رہا ہوں، اور جیسے میں گرنے جیسے ہی جا رہا ہوں کہ پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری کمر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، میں جہنم کے اندر گر رہا ہوں اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار میری کمر پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے کے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیریں بھی جاننے والے تھے۔ آپ نے فوراً اس کی تعبیر بتائی، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مبعوث ہو چکے ہیں، اللہ کا آخری نبی اپنے آخری دین کے ساتھ اللہ نے اسے مبعوث کر دیا ہے، کہا اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں اللہ رب العزت جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس یہ جیسے ہی سنا تو اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور پھر ایمان لے آئے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے والد محترم کو جب پتہ چلا تو آپ نے انہیں پہلے ڈانٹا اور اس طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دین سے باز آ جائے اور ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے، لیکن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر لگے رہے، اس عبادت کو بھی آپ نے قبول کر لیا، ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر والد محترم کو پتہ چلا کہ خالد
یہ پھر پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ ایک دن آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا کہ حضرت خالد یہ سامنے آ گئے۔ حضرت خالد سامنے جیسی آئے تو وہ ڈنڈے سے آپ کے والد آپ کو بڑی زور سے مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ اپنی ایڑیاں یہ زمین کے اوپر رگڑنے لگے۔ اس طریقے سے آپ کو مارا گیا۔ پھر باپ نے کہا کہ اگر تم اس دین سے باز نہیں آؤ گے اور پرانے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے تو یاد رکھو میں اپنے گھر سے تمہیں نہ ایک لقمہ کھانے کے لیے دوں گا نہ ایک قطرہ پانی کا دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ بھی جوش میں آ گئے، فرمایا ان منعتنی فإن اللہ یرزقنی ما اعیش بہ، کہا کہ اگر تم روک بھی لوگے میرا دانا پانی تو میرا رب ہے جو مجھے کھلائے گا بھی اور پلائے گا بھی، میں اس کے رزق سے سیراب ہو جاؤں گا اور اسی کے دیے ہوئے سے میں اپنی جان کا گزارا کر لوں گا۔ اب جب وہاں پر باپ نے بھی اپنے بیٹے سے اس قدر جذبہ سنا، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کے ساتھ یہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دیکھیں ایک ایک صحابی کو، یہ تمام عشرے مبشرہ کے وہ صحابہ ہیں کہ جو دین اسلام کو جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا لیکن آسانیوں کے ساتھ یہ دین نصیب نہ ہوا۔ جس طریقے سے آج ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمارے کانوں میں صدا لگائی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو محمد عربی کا غلام بن کے پیدا ہوا ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ان کی تکلیفوں کی داستان جب آگے آئے گی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے ریشے کھڑے ہو جائیں گے کہ جہاں پر جن لوگوں نے اس طریقے سے دین اسلام کو قبول کیا اور دین اسلام کے لیے اس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی اپنے ماں کے ساتھ جس سے سب سے زیادہ